نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے اس کی صرف 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 5 آیات میں ثمرات ایمان کا ذکر ہے کہ ایمان اگر حقیقی ہے، واقعی ہے، صحیح ہے، قلبی یقین والا ہے تو اس میں کیسے پھل لگتے ہیں، کیا اس کے نتائج ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا تبدیلیاں آتی ہیں انسان کے نقطۂ نظر میں، طرز عمل میں۔ پھر 3 آیتوں میں پرزور دعوت آئے گی کہ اب ان تقاضوں کو پورا کرو۔ یہ جو 3 آیتیں آج اب میں نے پڑھی ہیں، ان میں اصل میں آپ ایک شخص کا تصور کیجئے انڈیویجول کی حیثیت سے۔ ہم میں سے ہر شخص کی حیثیتیں ہیں کہ میں ایک انڈیویجول ہوں، لیکن میرے گرد میرے گھر بار والے ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، قوم ہے، ملک ہے، یہ پھر اس کے بہت سے دائرے بنتے چلے جائیں گے۔ مال ہے، اسباب ہیں دنیاوی، یہ تمام چیزیں، لیکن ایک ہے میں اپنی ذاتی حیثیت میں، آپ اپنی ذاتی حیثیت میں، ایک فرد نوع بشر اپنی ذاتی حیثیت میں۔ اس فرد نوع بشر کی 2 یوں سمجھیے کہ ایسپیکٹس ہیں شخصیت کے۔ ایک کچھ احوال، کچھ حالات ہیں جو اس پر وارد ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کسی حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا، کبھی کوئی نقصان پہنچ گیا کسی اعتبار سے، کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا، تکلیف پہنچا دی، یہ ہے جو اس پر وارد ہو رہا ہے، آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا ایمان والے شخص کا؟ ایک ہے کہ مجھ سے صادر ہو رہے افعال، اعمال، میرا ہاتھ ہے کچھ کر رہا ہے، میرے پاؤں ہیں میں مجھے لے کر چل رہے ہیں، میری آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، تو میرے جو یہ اعمال ہیں اس کے لیے پھر میں اسکیم بناتا ہوں، بڑے پلاننگ کرتا ہوں، نقشے میرے ہوتے ہیں، میری امنگیں ہیں، میری تمنائیں ہیں، میری آرزوئیں ہیں، میری ایمبیشنز ہیں، اس کے لیے میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایمان کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ تو یہ 2 نہایت لطیف چیزیں ہیں سوچنے کی۔ پہلی بات جو انسان پر وارد ہوتا ہے، اب وارد ہونے والی باتوں کے اندر بھی یوں سمجھیے کہ 2 قسم کے حالات وارد ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آپ کے لیے دل خوشکن ہے، خوشگوار ہے، بڑا اچھا ہوا، اچانک جو ہے کوئی آپ کو نفع حاصل ہو گیا، غیر متوقع طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو گئی، اس سے انسان زیادہ متاثر نہیں ہوتا، اگرچہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ظرف کم ہوگا تو پانی چھلکے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا، پھولے نہیں سمائے گا خوشی سے، لیکن زیادہ جو تاثر آدمی لیتا ہے وہ تکلیف، مصیبت، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا بہت بڑا، اس پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ملول، غمگین، انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے۔ پھر یہ کہ جس ذریعے سے وہ آئی ہے، فلاں شخص نے یہ کر دیا، اس کے خلاف دشمنی، نفرت، کینہ، کدورت وہ پیدا ہو جائے۔ یہ تو ہے ایک عام طرز کا جس کے اندر کہ ایمان نہیں ہے۔ جس میں ایمان ہے اس کی سوچ بالکل مختلف ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔
جو بھی کچھ ہوا ہے، پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوا۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ آیت اسی پر ختم ہوگی۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اچانک یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اندھا بہرا مادہ جو ہے یہاں پر اس کی کار فرمائی نہیں ہے، در حقیقت فیصلہ اللہ کا چل رہا ہے۔ جو شے بھی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، چاہے کسی ذریعے سے آئے۔ کسی نے آپ کو اٹھا کر پتھر دے مارا، اس نے پتھر پھینکا آپ کی طرف، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا عمل تھا۔ اگر اللہ نہ چاہتا یہ پتھر آپ کو نہ لگتا۔ آپ کو لگا ہے تو یقیناً اذن رب سے لگا ہے۔ اب انسان اگر سوچے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر مجھ سے مجھے مارا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اب سوچ سے نقطہ نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ پہلے نتیجے میں غصہ، انتقام، غضب یہ پیدا ہوگا اس شخص کے خلاف، اور دوسرے نتیجے میں یہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے اس تکلیف میں ڈال دیا، فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا۔ ان سارے سے بروں کشیر سے پیچا کہ ہست و بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں، میرے رب کی طرف سے ہے، جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہاں پر۔ اس بات کو یقین کے درجے میں جان لیجیے، اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ وہ تصور خدا ہم جا کے پڑھیں گے تفصیل سے سورہ حدید میں، کہ بس ہاں ایک کریٹر تھا، کریٹ کر کے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا، نہیں، اس نے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر تخت حکومت کے اوپر بیٹھا ہے، اور یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کر رہا ہے امر کی۔ وہ فعال وہ ہے، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہ ہے وہ ثمرات ایمانی کا تذکرہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا کی۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اے اللہ، اگر تیرے لیے تیرے حکم سے یہی تھا کہ میرا بچہ فوت ہو جائے، میں مطمئن ہوں، تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، اس پر صدمہ کاہے کا؟ کوئی اس میں بھی خیر ہوگی، کوئی بھلائی اس میں بھی مضمر ہوگی۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، تو دیکھتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، تو جانتا ہے، ہمیں علم نہیں ہے، تجھے علم حاصل ہے۔ انک تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جو تیری طرف سے آیا خیر ہے۔ تو یہ جو راضی برضائے رب رہنا ہے، یہ ایمان حقیقی کا ثمرہ اول ہے۔ شکوہ، شکایت، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، یہ نہیں، اس سب سے انسان نکل جاتا ہے، علیحدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک چٹان ہوتی ہے کہ آندھی چل رہی ہے اور تیز جھکڑ ہے، چٹان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی اپنی شخصیت جو ہے، اس کے اندر اس کا قلب جو ہے مطمئن ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو آیا جو گیا، جو ملا جو چھن گیا، کامیابی ہو گئی ناکامی ہو گئی، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لیکن انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے متاثر نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ذرا کچھ مل گیا ہے تو پھولے نہیں سما رہے، اور ذرا کو ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی ہے تو اس کے اوپر انتہائی صدمے کی کیفیت۔ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے بہت تفصیل سے۔ عام طور پر جو انسان غافل ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 سنا رہا ہوں آپ کو۔
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر نعمتیں اپنی نازل کرتے ہیں اعراض کرتا ہے، رخ موڑ لیتا ہے، ہماری طرف سے بے توجہی کرتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف پہنچی تو مایوس ہو کر رہ جاتا. یہ دو انتہائیں بندہ مومن کی زندگی میں نہیں آ سکتی. نعمت آئی ہے شکر، تکلیف آئی ہے صبر. سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش. سورہ شورى میں فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، ہمارا معاملہ یہ ہے انسانوں کا کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر فرح بہا، بڑا جو ہے خوش ہوتا ہے. لیکن یہ فرح کا لفظ قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا. خوشی میں پھولے نہ سمانا، اب پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور جو کچھ ان کے اپنے کرتوت ہیں ان کی پاداش میں اگر کوئی تکلیف ہم ان کے اوپر بھیج دیتے ہیں تو بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے. ہم پر تو کبھی اللہ کا کوئی فرق کرم ہوا ہی نہیں، ہم پر تو ہمیشہ سے سختیاں ہی سختیاں ہیں، ہمارے لیے تو کوئی خوشی کی بات ہے ہی نہیں. انتہائی ناشکرا، بھول گیا سب کچھ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا تھا. ذرا سا ایک جھٹکا لگا اور معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا کبھی. سورہ حامی میں سجدہ کی آیت نمبر 49 ہے لا يسم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان جو ہے بھلائی مانگنے میں تو تھکتا ہی نہیں، مانگتا رہتا مانگتا رہتا مانگتا رہتا، جتنا دے دیں اور حل من مزید. لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر یئوس، مایوس ہو کر، قنوط، نا امید ہو کر رہ جاتا. یہ دو انتہا میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. یہ کیفیت ہو گئی تو یہ انتہا ہے، یہ کیفیت ہو گئی تو یہ انتہا ہے. سورہ ہود میں فرمایا آیات نمبر 10 و 11 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، جب انسان کو ہم اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر وہ اسے چھین لیتے ہیں تو مایوس اور نا امید ہو کر رہ جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر کبھی تکلیفوں کے بعد ہم اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، یہ کہتا اب میرے دل اندر دور ہو گئے. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب وہ نہایت جو ہے وہ خوشی میں اپنے آپے میں نہیں سما رہا اور فخر کر رہا ہے بہت. اس بحث کا نقطہ عروج ہے سورہ فجر کی آیات 15 اور 16. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَأَنْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا حال عجیب ہے، جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، عزت دیتا ہے دنیاوی، وہ کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہ آزماتا ہے اسے اور اس کا رزق جو ہے تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. یہ بڑا لطیف مقام ہے قرآن مجید کا، بہت کم لوگ اس کی گہرائی میں اتر سکے. اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ نے نعمت دی، اللہ نے مجھے عزت دے دی، کیا خرابی ہوئی اس میں؟ اللہ نے ذرا رزق تنگ کر دیا تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. بھائی اللہ ہی کی بات کر رہا ہے نا، دیا بھی تو اس نے اور اگر نہیں دیا تو بھی اس نے. کوئی شرک تو اس میں نہیں آیا، کوئی کفر اس میں نہیں آیا. گمراہی کیا ہے؟ گمراہی یہ ہے کہ تم اس کو عزت سمجھ رہے ہو، وہ عزت نہیں ہے، آزمائش ہے. کچھ تمہیں دیا ہے تو جانچنے کو، پرکھنے کو نہیں، اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا، جواب دہی کرنی پڑے گی. اسے دنیا کی عزت نہ سمجھو، وہ آزمائش ہے. اگر کوئی سختی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے تو یہ بھی ذلت نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے. دونوں کیفیات بالکل برابر ہیں. آزمائش آزمائش، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے. لیکن جب دے دیا تو یہ سمجھا کہ اللہ نے مجھے عزت دے دی. غلط. عزت تو وہ ہوگی جو آخرت میں جا کر ملے، وہ عزت ہوگی. اور اگر یہاں کوئی چھین لیا تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. غلط.
ذلت تو وہ ہوگی کہ آخرت کے اندر ذلیل ہو جائے۔ اس کا اگلا ایک اور سٹیپ بھی ہے۔ ایک اعتبار سے تو میں نے عرض کیا یہ برابر ہو گئے، دونوں امتحانی شکلیں ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ جس کو دنیا میں عزت سمجھا جا رہا ہے وہ زیادہ سخت امتحان ہے بنسبت اس کے جسے دنیا میں ذلت سمجھا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو غفلت طاری ہو جائے گی آپ پر۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس حال میں بھی واقعتاً اللہ کو یاد رکھیں۔ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا چاہے کتنا ہی ہو فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے دیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش میں یاد خدا نہیں ہوتی، عیش میں تو ہے کھا رہے پی رہے عیش کر رہے، یاد خدا کہاں آئے گی؟ تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ تو امتحان کون سا زیادہ سخت ہوا؟ وہ امتحان زیادہ سخت ہو گیا جس میں غفلت طاری ہو۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، حضور نے فرمایا جو چیز کم ہو لیکن وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور تمہیں غافل کر دے۔ جب زیادتی ہو جائے گی، بہتات ہو جائے گی تو غفلت طاری ہو جائے گی، تو وہ گھاٹے کا سودا۔ یہ نقطۂ نظر انسان کا ہو جانا چاہیے دنیاوی حوادث اور دنیاوی مصائب کے بارے میں، اگر اس کے دل میں ایمان ہے۔ ام المصبحات میں یہ مضمون آیا ہے، وہ تو پھر سورہ حدید جب پڑھیں گے پوری تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن اس آیت کا ترجمہ یہاں پر بھی کر دیجئے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں پہلے سے درج ہے، اللہ کے علم کے اندر پہلے سے ہے۔ ایسے نہیں کہ اچانک، جسے ہم کہتے ہیں گولڈ فرام دی اسکائی، گولڈ فرام دی ہیون، نہیں، کوئی چیز نہیں آتی، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ من قبل ان نبراها، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے چھن جائے جاتی رہے اس پر رنج مت کیا کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور یہ کہ زیادہ فخر نہ کیا کرو اور زیادہ خوشیاں نہ منایا کرو اس پر جو اللہ تمہیں دے دے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اکڑنے والے شیخی خورے جو ہیں کہ نعمتیں زیادہ ہو گئی تو گردن اکڑ گئی، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ پینڈولم جو ہے کسی نہ کسی درجے میں تو انسان میں آتا ہی ہے۔ اچھی بات آئی تو کچھ خوشی ہوگی، کوئی تکلیف آ گئی تو کچھ نہ کچھ رنج تو ہوگا، لیکن ایک ہے غفلت۔ غفلت میں یہ کہ کچھ مل گیا تو پھولے نہیں سما رہے خوشی میں، اور کچھ چھن گیا تو انتہائی مایوس ہو گئے۔ یہ پینڈولم جو ہے جتنی اس کی وسعت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ سے انسان دور ہے، محجوب ہے، غافل ہے۔ جتنی اس کے اندر جو ہے کمی ہو جائے گی، تھوڑا بہت اثر تو ہر انسان پر ہوتا ہے۔ فتح ہے تو یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی خوشی تو ہوگی، شکست ہوئی ہے تو یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے رنج تو ہوگا، لیکن یہ کہ شکست ہو گئی ہے تو ہمت ٹوٹ گئی، اب آئندہ حوصلے جواب دے گئے اور بالکل جو ہے انسان چھل ہو کر بیٹھ رہا، یہ نہیں۔ اور اگر فتح ہو گئی تو شادیانے بج رہے، عیش ہو رہے، طرب ہو رہا، کچھ نہیں۔ یہ ہے یہ پینڈولم، جتنا بھی اس کی سوئنگ زیادہ ہوگی اتنا ہی گویا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہے، اور جتنا یہ کم ہوگا اتنا ہی گویا کہ حقائق سے وہ آگاہ ہے۔ لیکن اس کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے مجرموں کو سزا نہ دی جائے، یہ مطلب نہیں۔ یہ ٹھیک ہے فلاں شخص نے مارا، مجھے تو لگا ہے پتھر تو اللہ تعالیٰ نے مارا ہے تو لگا ہے، اس کے مارنے سے نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا، یہ بات ٹھیک ہو گئی، لیکن اس نے مارا ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے، یہ دوسری بات۔ یہ معاشرے کو درست رکھنے کے لیے سزا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مجرموں کو سزا دینے کا معاملہ قرآن مجید میں تاکیداً قصاص میں زندگی ہے۔ ایک ہے معاف کر دینا، اگر فرض کیجئے کسی شخص نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے اسے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے اس کی ہمت ہو کسی اور کو بھی جا کے مارے گا، اور ایک شکل یہ کہ اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے جواباً تھپڑ رسید کر دیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، آئندہ نہیں کرے گا یہ کام۔
اگر آپ نے معاف کیا، فرض کیجئے کہ نظریہ آئے کہ اگر میں معاف کر دوں تو یہ اصلاح کر لے گا، اس کے اندر بہتری پیدا ہو جائے گی، اگر اس کے آثار ہو تو معاف کر دینے میں حرج نہیں ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن یہ کہ عام حالات کیا ہیں دنیا کے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے تاکہ جرم کا استئصال ہو سکے، یہی فلسفہ ہے اسلام کے اندر۔ سزائیں نہایت سخت ہیں۔ ہمارے یہاں بے نظیر نے تو کہہ دیا تھا وحشیانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، سخت سزائیں ہیں۔ ہاتھ کاٹ دینا چوری کے اوپر سخت سزا ہے، لیکن چوری پھر ختم ہو جائے گی معاشرے سے، چوری نہیں رہے گی۔ باقی آپ جتنی سزائیں دے دیں، چوری کا کوئی جو ہے آپ سد باب کر ہی نہیں سکتے۔ امریکن سوسائٹی کے اندر تعلیم ہے، تربیت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ذرائع ابلاغ ہے، قانون ہے، سب کچھ ہے، چوری ہے، ڈاکے ہے، ہائنس کرائم موجود ہے، سخت ترین بدترین جو ہے وہ جرم موجود ہے، وہاں پر کوئی اصلاح نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں یا کہیں بھی اگر طالبان نے اگر ہاتھ کاٹنے کا معاملہ کیا تھا، چوری ختم ہو گئی تھی۔ اگر قتل کے قصاص کا معاملہ کیا گیا کہ کھلے میدان کے اندر جو ہے وہ آدمی کی گردن اڑائی گئی، یا اگر کسی نے مارا تھا کسی کو پستول سے تو پھر اس کے ولی نے، اس کے وارث نے پستول ہی سے اسے مارا، اور کسی نے اگر کسی کو ذبح کیا تھا تو پھر اس کے جو بھی وارث تھے اس نے اس کو ذبح کیا۔ اس کے بعد کیسا امن و امان ہوا پورے افغانستان کے اندر۔ آپ مشرق سے مغرب تک چلے جاتے طالبان کے دور میں، کہیں کوئی غضب نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ تو ایریڈیکیشن آف کرائم اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے، یہ ہے آپ کی اندرونی سوچ۔ جو کچھ آتا ہے بغیر اذن رب نہیں ہے، لہذا جو بھی کچھ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر آپ کو راضی برضائے رب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تسلیم و رضا ہے، راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے۔ یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ اس طرح۔ بھائی تم ہو کون؟ اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کی مرضی چلے گی۔ تم یہ دیکھو تمہارا فرض کیا ہے وہ ادا کرو، اللہ اللہ خیر اللہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تم اپنا فرض ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے سرخرو ہو جاؤ، اے اللہ میں اپنی حد تک جو ہے اپنا وہ فرض ادا کرتا رہا، بس اس میں ہماری نجات ہے، اس میں ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ انتقام لینے کے لیے بھی سورہ شورا کے اندر بڑی تفصیل سے آیا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، جن پر زیادتی ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جد و جہد بھی لازم ہے۔ لہذا اس کا مطلب راضی برضائے رب کا یہ نہیں ہے کہ آپ مجرموں کو سزا نہ دیں، ظالموں کا سے انتقام نہ لیں، ظلم اور استحصال کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے، یہ ضرور جان لیجئے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے غم میں، غصے میں، رنج میں بالکل بجھ کر رہ گئے اور ہمت جواب دے گئی، کمر یہ شکل درست نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آیا معاملہ تو ٹھیک ہے، یقیناً اس کے ہاتھ میں خیر ہے، بِیَدِکَ الْخَیرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ یہ ایک پہلو ہوا۔ اب دوسرا پہلو ایمان کے ثمرات میں سے دوسرا، وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ میں نے کہا تھا ایک ہماری شخصیت کا رخ یہ جو ہم پر وارد ہو رہا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ایک جو ہم سے صادر ہو رہا ہے، اعمال صادر ہو رہے ہیں، ہم اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی کام کر رہے ہیں، یہ اعمال جو ہمارے وجود سے صادر ہو رہے ہیں، ان کے ضمن میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈل کر نکلے، اپنی مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی۔ اطاعت کے معنی کیا ہے؟ سبمیشن، اوبیڈینس۔ لیکن سبمیشن اوبیڈینس جو ہے ایک ہوتی ہے جبرن، زبردستی، کوئی حاکم ہے وہ اپنے جبر کے ساتھ آپ سے اپنی اطاعت کروا رہا ہے، نہیں، یہ اطاعت کا لفظ بڑا تو سے، تو اور کرہ، توعن و کرہا، یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ ایک ہے کہ انسان کرے اپنی طبیعت کی آمادگی سے، تو اس کو کہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ مجبوری سے کر رہا ہو، یہ کرہ ہے۔
لہذا اطاعت کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری طبیعت کی آمادگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ۔ تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ تمہارے پاؤں تمہیں لے کر اس راستے پر نہ چلے جن میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ تمہاری نگاہ اس جگہ نہ پڑے جہاں پر کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا پڑھنا پسند نہیں ہے۔ تمہاری کان وہ چیز نہ سنے کہ جس کا سننا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تمہارے یہ سارے اعضاء و جوارے جو ہیں، ان سے صادر ہونے والے افعال و اعمال، وہ سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر صادر۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولیتم، اور اگر تم نے پیٹھ موڑ لی، روگردانی کی، نہیں حکم مانا، اللہ کے احکام کو توڑا، اپنی آزاد مرضی چلائی، اپنے خواہشات کے مطابق چلے، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر تم مسئول ہو، رسول مسئول نہیں ہے۔ رسول نے پہنچا دی بات، اللہ کے احکام پہنچا دیے۔ اللہ نے اس شے کو حرام کیا، اس شے کو حلال کیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ رسول کا کام تھا پہنچا دے، اسے پہنچا دیا۔ اب جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی، اس کے باوجود اگر تم سود میں ملوث ہوئے تو جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی، سزا تمہیں بھگتنی ہوگی، عذاب تمہیں جھیلنا ہوگا۔ تو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم رخ موڑ لو گے تو ظاہر کہ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب تیسری آیت، جو کچھ ہمارے وجود سے صادر ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں، انسان حیوان عاقل ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کہیں ہم جا رہے ہیں تو کوئی مقصد ہے ذہن میں، ہاتھ سے کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی مقصد ہے، کوئی مقصود ہے۔ اس طریقے سے اس کو آگے پھیلائیے، بڑی لمبی پلاننگز ہوتی ہیں، نقشے بنتے ہیں آئندہ کے لیے، بڑے اس کے لیے عزائم ہیں، امنگیں ہیں، ایمبیشنز ہیں۔ ان کے ضمن میں ایک اور بات ہے جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہو جانی چاہیے، اس کا عنوان ہے توکل۔ میرے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، چاہے سارے اسباب مہیا ہوں، لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ ہو اللہ کی ذات۔ اپنی سی محنت کرو، کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، اعدوا لهم ما استطعتم، امکانی حد تک سامان فراہم کرو، اسلحہ جمع کرو، تیاری کرو، لیکن ہرگز نہ سمجھنا کہ ان اسباب کی بنیاد پر تمہیں فتح مل جائے گی۔ فتح ملے گی اگر اللہ چاہے گا۔ یہ ہے توکل۔ اس توکل کے بھی بڑے الٹے الٹے معنی جو ہیں ہمارے ہاں، جو خاص طور پر متصوفین حضرات ہیں، انہوں نے پیدا کر دیے ہیں۔ ہرگز عمل سے بیگانہ نہیں ہونا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم، امکانی حد تک سامان فراہم کرو، گھوڑے بنے رکھو تاکہ دشمن کے اوپر روب رہے، اپنا ایٹمی ہتھیار سنبھال کر رکھو تاکہ ڈیٹرنٹ رہے، دشمن 10 دفعہ سوچے حملہ کرنے سے پہلے۔ لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ فتح کا معاملہ ان اسباب پر، اس اسلحہ پر یا ہماری تعداد کے اوپر منحصر ہے۔ یہ جب سمجھا تو گویا کہ اس ایمان کے راستے سے ہٹ گئے۔ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ دیکھیے آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ نے پیٹرول سے ٹینک فل کرا لیا ہے، گاڑی کی دیکھ بھال بھی کروا لی تھی، سروس بھی کروا لی تھی۔ اب آپ کو یہ ہے کہ اسباب مکمل ہے، میں صبح اٹھ کے چلا جاؤں گا، بس یہی آپ نے مار کھا لی۔ انشاءاللہ میں صبح اٹھتے ہی چلا جاؤں گا، انشاءاللہ کہیں گے تو یہ ایمان ہے، اور اگر نہیں کہا تو یہ محجوبیت ہے، یہ غفلت ہے، اللہ سے دوری ہے۔ آپ کا ذہن کا رشتہ اللہ کے ساتھ نہیں، اسباب کے ساتھ ہے کہ میرے پاس کیونکہ یہ اسباب موجود ہیں لہذا میں جب چاہوں گا اٹھوں گا چلا جاؤں گا۔ نہیں، سورہ کہف میں واقعہ آیا ہے نا کہ یہود کے سکھانے پڑھانے پر
کفار مکہ نے حضور سے 3 سوال کیے تھے، بتائیے یہ ذوالقرنین کون تھا، روح کی کیا حقیقت ہے، اصحاب کہف کون تھے؟ حضور نے کہہ دیا کل بتا دوں گا۔ کیوں کہہ دیا؟ کہ روز حضرت جبرائیل آتے تھے، تشریف لاتے تھے، تو حضور نے گمان کیا آ جائیں گے، میں پوچھ لوں گا، پوچھیے بتا دوں گا کل۔ اللہ کو اچھی نہیں لگی بات، نہیں آئے حضرت جبرائیل۔ اب اگلے روز لوگوں نے آ کے بتایا، پوچھا فرمائیے، کہنے لگے ابھی تو میرے پاس جواب نہیں ہے۔ آپ سوچئے تالیاں پٹ گئی ہوگی، کفار نے مذاق اڑایا ہوگا، استہزاء ہوا ہوگا، کئی دن گزر گئے۔ کس ضیق میں حضور کے وہ دن گزرے ہوں گے اس کا آپ تصور کیجئے، کتنی تکلیف اور کوفت آپ کو رہی ہوگی۔ اس کے بعد جب سورہ کہف نازل ہوئی ہے اور اس میں جوابات دیے گئے، اصحاب کہف کا قصہ شروع میں ہے، ذوالقرنین کا آخر میں ہے، ساتھ ہی یہ آیت بھی آئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، مگر اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں۔ یہ ہے توکل، ہوگا وہی کچھ جو اللہ چاہے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ وسائل سے کنارہ کش ہو جائے، سعی و جہد چھوڑ دے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو آیت سنائی، اعدوا لهم ما استطعتم، ان کے لیے امکان بھر، استطاعت بھر ساز و سامان فراہم کرو، اسلحہ فراہم کرو، اور رباط الخیل، گھوڑے بندے رکھو، جنگی گھوڑے، کیولری جو ہوتی تھی وہ تو اسی کی ہوتی تھی۔ آج جو ٹینکوں کو کہتے ہیں آپ، اس وقت کے ٹینک کیا تھے؟ گھوڑے تھے۔ لیکن یہ کہ کس لیے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اس کی وجہ سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکو، ان کے اوپر روب ڈال سکو۔ اسی طرح ایک واقعہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں ملتا ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بدو آیا، اس نے اپنے اونٹ سے اترا، اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھا اور خود مسجد میں چلا آیا۔ یہ اونٹ کا گھٹنا باندھنا جو ہے، سمجھ لیجئے اگر جن لوگوں کو معلوم نہیں، کہ در حقیقت یہ اونٹ کے جو 4 ٹانگیں ہیں ان میں سے ایک ٹانگ کا گھٹنا موڑ کر اس کے اوپر رسی باندھ دیتے تھے۔ اب وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا رہ گیا، تو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے دوڑ نہیں سکتا، بھاگ کے نہیں جا سکتا، ذرا یوں اچک اچک کر جا سکتا ہے ادھر ادھر، کہ کوئی درخت ہے، کوئی کیکر کا درخت ہے تو اس میں سے کچھ کھا لے، لیکن دوڑ نہیں سکتا۔ یہ حفاظت کا ذریعہ ہوتا تھا، اور اس کو کہتے تھے اعقال، باندھ دینا اونٹ کے گھٹنے کو، اور اس رسی کو کہتے تھے اقال۔ اقال اور اقال فرق ذہن میں رکھیے، اقال رسی باندھ دینا اور رسی اقال، وہی اقال ہے کہ جو عرب جو ہے پھر اپنے سر کے اوپر باندھ لیتا اس رسی کو، جب چلنا ہے سفر پر وہ گھٹنا کھولا، وہ رسی کو کہاں رکھے، وہ رسی جو ہے اس نے اپنے سر کے اوپر لگا لی، وہی وہ ان کا لباس کا جو حصہ بنا ہوا بڑا عمدہ، وہ سنہری اور یہ اور وہ بنے ہوتے، وہ اقال اصل میں یہ ہے۔ تو حضور نے دیکھا کہ اس شخص نے، اس بدو نے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھا نہیں۔ اندر جب آیا وہ شخص تو حضور نے پوچھا تم نے اپنے اونٹ کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ اس نے کہا میں نے اللہ پر توکل کیا۔ حضور نے فرمایا غلط، عاقلھا، جاؤ اس کا گھٹنا باندھو، ثم توکل، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اسباب و وسائل کو ترک کر دینا توکل نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اسباب و وسائل سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو۔ ہمارا سارا دار و مدار، بھروسہ، توکل ذات باری تعالیٰ پر۔ یہی بات ہو گئی تھی غزوہ حنین میں، 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ۔ یوں سمجھیے کہ یہ اس وقت تک، ویسے تو بعد میں غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر بھی آپ کے ساتھ تھا، لیکن غزوہ حنین تو سن 8 میں ہو رہا ہے، وہ سن 9 میں ہے، تو 12,000، 10,000 اصل میں صحابہ کرام تو گئے تھے حضور کے ساتھ، فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے۔ وہاں جو کچھ لوگ نئے ایمان لے آئے فتح مکہ کے بعد، اور کچھ ایمان تو نہیں لائے لیکن مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ بھی فوج میں شامل ہو گئے، تو 12,000 کی نفری بن گئی۔
تو کچھ گمان ہو گیا مسلمانوں کو کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے تو مار نہیں کھاتے تھے، شکست نہیں ہوتی تھی، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ ہم 12,000 ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ذکر ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور ذرا اس دن حنین کے دن کو یاد کرو جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، گھمنڈ ہو گیا تھا، تم سمجھتے تھے اس کثرت تعداد کی وجہ سے کامیابی یقینی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 12,000 کا لشکر ذرا پہاڑی علاقے میں سے گزر رہا تھا، دونوں طرف پہاڑیوں پر قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے قافلہ یہ لشکر آیا درمیان میں، انہوں نے وہ تیر اندازی کی ہے، وہ تیر اندازی کی ہے، بھگدڑ مچ گئی، سب مسلمان ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ بعض روایات میں تو علامہ شبلی نے تو لکھا ہے 30-40 صرف رہ گئے حضور کے ساتھ 12,000 میں سے۔ سید سلیمان ندوی نے اس کی تصحیح کی، نہیں 300-400 تھے، 30-40 نہیں، لیکن 12,000 میں سے صرف 300-400 کا رہ جانا بھی کتنی بڑی بھگدڑ ہے۔ 11,600 تو بھاگ گئے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا نتیجہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سواری سے اترے، علم اپنے ہاتھ میں لیا، زندگی میں پہلی مرتبہ رجز پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ 12,000 کا لشکر میرے ساتھ ہو تب بھی میں نبی ہوں، اور کوئی میرے ساتھ نہ ہو تب بھی میں نبی ہوں۔ میری نبوت کا دار و مدار لوگوں کا ساتھ دینے پر نہیں ہے۔ اور میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، یعنی آپ نے اپنے دادا کا ذکر کیا، اس لیے کہ آپ کے جو والد تھے عبداللہ وہ تو فوت ہو گئے تھے آپ کی ولادت سے بھی پہلے اور نوجوانی میں، تو ان کا کوئی خاص نام نہیں تھا، کوئی خاص ان کی حیثیت جو ہے وہ قبیلے کے اندر مکے میں نہیں تھی۔ دادا عبد المطلب تو بہت بڑی شخصیت تھے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا، یا موجود ہوں میدان میں۔ پھر آپ نے آواز لگائی الیہ یا عباد اللہ، ہے میرے اللہ کے بندو آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہو؟ اس میں پھر آواز نہیں، الیہ یا اصحاب البدر، ہے بدر والوں جو بدر میں شریک تھے، آؤ کہاں جا رہے ہو؟ الیہ یا اصحاب الرضوان، رضوان بیعت رضوان کرنے والے آؤ، اصحاب الشجرہ آؤ کہاں جا رہے ہو؟ پھر لوگ آ گئے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ دکھا دیا کہ ساز و سامان دنیاوی پر بھروسہ نہ کرو، ہاں ساز و سامان دنیاوی فراہم کرو، اسباب سے مستغنی نہ ہو جاؤ، لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اپنے اسباب سے، وسائل و ذرائع سے، تمہاری طاقت سے، تمہاری صلاحیت سے، تمہاری ذہانت سے، تمہاری فطانت سے کوئی نتیجہ نکلے گا۔ نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ چاہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کو دیکھ رہا ہے، وہ میرے حالات کو دیکھ رہا ہے، میری کیفیات کو دیکھ رہا ہے، میرے مسائل اور میری مشکلات سے واقف ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، وہ میری ضروریات کو مجھ سے بڑھ کر جانتا ہے۔ جیسے کہ گاؤں کے اندر دیہات میں آپ کو معلوم ہے بڑا جاگیردار ہو، بڑا وڈیرا ہو، اگر کسی عام آدمی کو اس کی سرپرستی حاصل ہو جائے تو کتنا اطمینان اسے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کیا نقصان پہنچائے گا۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جاگیردار کا، وڈیرے کا، فلاں کا، یہ تو در حقیقت ان کا خاص آدمی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے ہو جائیں گے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ اللہ کا ولی اور کسی پہ کہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من ظلمات الی النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اسی میں حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، وہ حضور کے ساتھ چچا زاد بھائی بھی تو تھے نا، تو سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے گھوڑے یا اونٹ پر۔ فقال علی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا یا غلام، اے بیٹے، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں تلقین کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنو اور انہیں محفوظ رکھو۔
احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کو یاد رکھو، تمہارا قلب اللہ سے غافل نہ ہو جائے، اللہ کی حفاظت یہ ہے، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہیں یاد رکھے گا، تم اللہ کو یاد رکھو۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک یا امامک، دو الفاظ ہیں، اللہ کو یاد رکھو گے تم اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے، ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ، بشرطے کہ تمہارے دل میں اللہ کے اوپر یقین موجود ہے، اللہ پر جو ہے ایمان موجود ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کوئی شے مانگنے کا خیال ہو، مانگنے کی ضرورت ہو، اللہ سے مانگو، کسی سے مت مانگو۔ نوٹ کیجیے اس بات کو، حضور نے فرمایا ایک اور حدیث میں، جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو، کسی انسان سے نہ مانگو، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا کسی کے دل میں ڈال دے گا اور وہ چیز آپ تک پہنچ جائے، مانگو اللہ سے۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب استعانت کرنی ہو، مدد چاہنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ استغناء عن الخلق، مخلوق سے انسان جو ہے بالکل مستغنی ہو جائے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے اللہ کے حوالے اپنے معاملے کو کر دینا۔ یہ تین چیزیں انسان کی داخلی نفسیات اور عمل کے اندر ایمان کے مظاہر، ایمان کے نتائج، ایمان اگر حقیقتاً ہے، نمبر ایک راضی برضائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، اسی کو اقبال نے کہا ہے، برو کشیر ز پیچا کے ہست بود مرا، چہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، راضی برضائے رب ہر حال میں۔ نمبر دو، اعمال جو بھی صادر ہوں وہ سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں اطاعت خدا بندی اور اطاعت رسول کے۔ نمبر تین، توکل صرف اللہ پر ہو، بھروسہ کسی شے پر نہ ہو، مادی وسائل پر نہ، اپنی طاقت پر نہ، اپنی ذہانت پر نہ، اپنی فطانت پر نہ، اپنی صلاحیت پر۔ حتی الامکان کوشش کرو، لگے رہو، وسائل کو استعمال کرو، محنت کرو، لیکن نتیجے کے لیے جان لو کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر چار، ہمیشہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیے رکھو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اور پھر ظاہر بات ہے اللہ جس کا ہو جائے اب اسے کسی اور کی کیا ضرورت باقی رہ جائے۔ یہ ہیں وہ ثمرات جو ایمان کے ایک انڈیویجول کی حیثیت سے پیدا ہونے چاہیے۔ اگلی دو آیتوں میں یہ انسان اس دنیا کے اندر ہے تو رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اور پھر یہ کہ مال و اسباب دنیاوی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے اگر ایمان دل میں ہے، تو اگلی دو آیات میں ہے۔ اس کے بعد تین آیات میں پھر